السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے لیے پاک صاف ہو جانا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے۔ ہاں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب 2 ہفتے کے بعد ایک مقدس مہینہ پاکی کا استقبال ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولیں گے، تو اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم نہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا صاف کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں، تاکہ ہمارا تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے معاملات کریں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان ہے یہ، کرم لاؤ یا مدینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مسرت شمر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجے عطا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا نہ خالی عطا فرمائے گا۔ اس ماہ رمضان کے فضائل روزے کی روح اور حقیقت۔ روزے کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان اور پورے جسم کو حرام باتوں اور ہوا، اور اس کو قرآن کریم میں لعلکم تتقون سے تعبیر فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، کاموں سے محفوظ رکھا جائے، اپنے آپ کو حلال سے بچائے اور حرام سے نہ بچائے۔ تو یہ خواہش روزہ کی فضیلت اور اس کی تاکید کا بیان، فقرہ نرشت اور ہر وقت عبادت۔ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے اور ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، مشکات صفحہ 173۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبودار ہو جائے گی اور زیادہ پیاری ہے۔ منشور کی جلد اول میں حدیث ہے کہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے کار میں دسترخوان بچھایا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم حساب کتاب روح اور آخرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ چھوڑے بغیر سفر اور مرض شدید کے، تو اگر وہ ساری زندگی کے روزے رکھ لے تو وہ اس کے برابر فضیلت میں نہیں ہو سکتا۔ بخاری، ترمذی، ابو داؤد۔